بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ ہود، مکی، نمبر 11، آیت نمبر 1۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1۔ الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ الف لام را ہے، یا یہ خدا علیم و رحیم کا ارشاد ہے کہ یہ وہ ضابطۂ حیات ہے جس کے قوانین محکم بنیادوں پر استوار کیے گئے اور ان کو ایسے واضح اور نکھرے ہوئے انداز سے بیان کیا گیا ان میں کسی قسم کا اشتباہ و ابہام نہیں، اس لیے کہ یہ اس خدا کی طرف سے عطا ہوا ہے جو کائنات کے تمام حالات اور تمام انسانی تقاضوں سے واقف ہے اور اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ محکمات اور متشابہات کے لیے دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کے تحت۔ قرآنی احکامات کی بنیادی خصوصیت اپنی جگہ محکم غیر متبدل ہے۔ اس آیت میں دو خصوصیات قرآنی آیات کی بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی آیات احکمت ہیں، یعنی اس کے قوانین محکم ہیں، جن کی جڑیں اپنے مقام پہ ایسی مضبوط ہیں جو ہل ہی نہ سکیں، یعنی چٹان کی طرح محکم، اور جن میں کسی تغیر و تبدل کی ضرورت نہ ہو۔ یہی چیز ہے جسے غیر متبدل بھی کہا گیا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، انہیں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ ہے بنیادی صفت خدا کے قوانین کی۔ انسانی قوانین میں انسانی تقاضوں یا خارجی تقاضوں کے مطابق تغیر و تبدل کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، لیکن قوانین خداوندی میں دونوں چیزیں آ گئی ہیں کہ نہ تو یہ خارجی تقاضوں سے اپنے مقام سے ہل سکیں گی اور نہ ہی انہیں کسی قسم کے تغیر و تبدل کی ضرورت پڑے گی۔ اس ضابطۂ حیات کی دوسری خصوصیت فصلت ہے۔ ہمارے ہاں تو تفصیل سے مراد ڈیٹیلز ہیں، لیکن عربی زبان میں تفصیل کے معنی ہیں الگ الگ، distinctly، نکھار اور ابھار کر نکھیڑ کر بیان کرنا ہوتا ہے، جس میں ابہام و التباس و اختلاط یا کنفیوژن نہ رہے۔ یہ ہیں عربی زبان میں فصل کے معنی۔ فصل ہی سے فاصلہ ہے، یعنی الگ الگ۔ distinctly، جو باتیں قرآن میں نہ ملیں ان کو اسلامی حکومت قرآن کریم کی حدود کے اندر رہتے ہوئے خود متعین کرے گی۔ ان کو جزیات بائی لاز کہا جاتا ہے، لیکن جزیات زمانے کے تقاضوں کے تحت قابل تغیر رہیں گی۔ اس آیت میں خدا کی دو صفات حکیمن خبیرن آئی ہیں۔ حکیمن تو کہا ہے احکمت آیاتہ کے لیے، اور خبیرن آیا ہے فصلت من لدن کے لیے۔ وہ جانتا ہے کہ کس قسم کے قوانین دینے چاہیے اور انہیں کیسے بیان کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 2۔ الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ اے لوگو، تم صرف خدا واحد کے قوانین کی اطاعت کرو، اس کے سوا کسی کی محکومیت اختیار نہ کرو۔ میں تمہیں اس کی طرف سے قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے خوشگوار نتائج اور ان کی خلاف ورزی کرنے کے برے انجام سے آگاہ کرتا ہوں۔ الا تعبدوا الا اللہ، سورہ 11 آیت نمبر 2۔ یہ احکمت آیات کے بارے میں ہے کہ اس کے سوا کسی اور کے قوانین کی اطاعت مت کرو۔ اس محور کے گرد قرآن کریم کے سارے قوانین گھومتے ہیں۔ عبادت کا ترجمہ پرستش یا پوجا کرنا درست نہیں ہے،
اس کے معنی ہے قوانین خداوندی کی اطاعت کرنا۔ انبیاء اکرام نے الوہیت تلاش کرنے والوں کے لیے کہا اننی لکم منہ نذیر و بشیر، سورہ 11 آیت نمبر 2۔ میں تمہیں خدا کی طرف سے قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے خوشگوار نتائج اور ان کے خلاف ورزی کرنے کے برے انجام سے آگاہ کرتا ہوں، یعنی میرا اتنا ہی کام ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ آیت نمبر 3۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اے لوگو، تم خدا کے قانون ربوبیت سے اپنی حفاظت کا سامان طلب کرو اور اپنی تمام تر باطل ترغیبات و ترجیحات سے ہٹ کر صرف اسی کے قوانین کی طرف رجوع کرو۔ وہ ایک معینہ مدت تک اپنے قوانین کی اطاعت کے بدلے تمہیں نہایت خوشگوار اور پسندیدہ سامان زیست سے مستفید کرے گا، اور نظام خداوندی میں زندگی بسر کرنے والے ہر مستحق فضل کو اس کی محنت اور اپنے قانون مشیت کو مد نظر رکھتے ہوئے معاشی آسائش بہم پہنچاتا جائے گا۔ اگر تم نظام خداوندی سے منہ موڑو گے تو مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر سخت تباہی آ جائے گی۔ اجل مسمع معنی ہے ایک خاص وقت تک، اور قوانین خداوندی کے مطابق عمل کرنے یا ان کی خلاف ورزی کرنے سے یہ خاص وقت لمبا یا مختصر بھی ہو سکتا ہے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، سورہ 11 آیت نمبر 3۔ وہ صاحب فضل کو، ذی فضل کو اپنے فضل سے ساز و سامان حیات سے نوازتا ہے۔ صاحب فضل وہ ہوتا ہے جو قوانین خداوندی کے مطابق عمل کر کے اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لیتا ہے۔ آیت نمبر 4۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور خدا کے قانون مکافات کی طرف اپنے اعمال کے ساتھ تمہیں لازماً پلٹنا ہے۔ اس نے عمل اور اس کے نتیجے کے لیے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں جن پر اسے پورا پورا کنٹرول حاصل ہے، اس لیے تم قانون مکافات کی زد سے نہیں بچ سکتے۔ آیت نمبر 5۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ یہ چاہتے ہیں کہ منافقت والی دوہری شخصیت کی زندگی بسر کریں، سینے کے اندر کچھ اور باہر کچھ، اور سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری اصلیت قانون کی نگاہ سے چھپ گئی ہے۔ نہیں چھپے گی، کیونکہ جو کچھ یہ چھپائیں گے اور جو کچھ یہ ظاہر کریں گے خدا کے قانون مکافات پر سب کچھ عیاں ہے۔ وہ تو دلوں میں گزرنے والے خیالات تک سے بھی واقف ہے۔ یستغشون ثیابہم کہ معنی ہے اپنی حقیقی شخصیت یا سیرت و کردار کو پوشیدہ رکھتے ہیں، ہوتے کچھ ہیں اور اپنے آپ کو دکھاتے کچھ اور ہیں۔ ویسے بھی ثوب کے معنی کپڑا ہے، لیکن عرب اس سے کسی کی شخصیت یعنی خود کپڑے پہننے والا مراد لیتے ہیں۔ لفظ صدور کا علم النفس کے مطابق مفہوم یسنون صدورہم، سورہ 11 آیت نمبر 5۔ لفظی معنی ہے اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں۔ اس لفظی ترجمے سے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی طرح اس آیت کے آخر میں ہے انہ علیم بذات الصدور، سورہ 11 آیت نمبر 5۔ لفظی ترجمہ ہے کہ وہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے۔ سینوں کے اندر کیا ہے یہ تو ہر ڈاکٹر جانتا ہے، یا کسائی کی دکان پر جا کر دیکھا جا سکتا ہے کہ سینے کے اندر کیا ہے۔ صدور علم نفسیات یعنی سائیکالوجی میں ایک جامع اصطلاح ہے
علم نفسیات کے علماء نے بتایا ہے کہ صدور سے conscious mind اور unconscious mind. مراد ہیں۔ آج کی اصطلاح میں یسنون صدورہم سورہ 11 آیت 5 کے معنی ہیں ایک ہی سینے میں دو قسم کی شخصیتیں رکھنا، دوہری شخصیت رکھنا، جسے انگریزی میں ڈیول پرسنالٹی کہا جاتا ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ غیر شعوری طور پر انسان کی دوہری شخصیت ڈیول پرسنالٹی ہو جاتی ہے، لیکن جو شخص شعوری طور پر ایسا کرے تو وہ منافق ہوتا ہے۔ بہرحال شعوری طور پر شخصیت پرسنالٹی الگ ہوتی ہے اور لاشعوری طور پر شخصیت پرسنالٹی الگ ہوتی ہے۔ نفس شعوری conscious mind. کی الگ ایک مملکت ہوتی ہے اور نفس غیر شعوری unconscious mind. کی الگ مملکت ہوتی ہے۔ انسانی دنیا میں جتنی مصیبتیں، تکالیف اور بد انتظامیہ ہوتی ہیں وہ دوہری شخصیت ڈیول پرسنالٹی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بیلنس پرسنالٹی وہ ہے جس میں انسان کی شعوری اور لاشعوری دنیا میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، کمپلیکس نہیں ہوتا۔ جہاں کمپلیکسز ہوتے ہیں وہاں دوہری شخصیت ڈیول پرسنالٹی ہوتی ہے، منافقت ہوتی ہے۔ عالم آفاق میں تو انسان نے بڑا کچھ چھان مارا ہے، لیکن نفسیاتی میدان میں انسان ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے۔ اسی بات کو قرآن نے یوں کہا کہ سَنُرِيهُمْ آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ فِی أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ سورہ 14 آیت نمبر 53۔ ہم عالم آفاق، خارجی کائنات اور عالم انفس میں انسان کی اندرونی نفسیات میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے تاکہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ قرآن نے جو کچھ کہا ہے لفظاً حق ہے۔ عالم انفس کے جتنے بھی رموز ہیں وہ جوں جوں بے نقاب ہوتے چلے جائیں گے۔ ہر حقیقت جو سامنے آئے گی قرآن کے کسی نہ کسی دعوے کی صداقت کا ثبوت ہوگی۔ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ سورہ 11 آیت نمبر 5، تاکہ انہیں چھپا لیں۔ یہ چھپانے کا کام unconscious mind. کرتا ہے۔ کہا یہ ہے کہ دوہری شخصیت ڈیول پرسنالٹی والے سمجھتے ہیں کہ ہم نے چھپا لیا۔ اَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ سورہ 11 آیت نمبر 5، اور سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری اصلیت قانون کی نگاہ سے چھپ گئی ہے۔ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ conscious اور unconscious mind. میں جو کچھ ہے وہ نہیں چھپ سکتا، جو کچھ یہ چھپائیں گے اور جو کچھ یہ ظاہر کریں گے، خدا کے قانون مکافات پر سب کچھ عیاں ہے۔ یعنی اگر ساری کی ساری پرسنالٹی بھی تم چھپا کے رکھ لو اس سے بھی بات نہیں چھپ سکتی۔ قرآن کو جب کہا کہ وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ سورہ 10 آیت 57، قرآن میں سینے کے امراض کے لیے شفا ہے، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ قرآن میں نمونیے کا علاج ہے۔ شفاء لما فی الصدور کے معنی ہے کہ قرآن میں انسان کے نفسیاتی امراض کے لیے شافی علاج ہے۔ یہ کپڑوں کی بات نہیں ہے، شخصیت کی بات ہے۔ انہ علیم بذات الصدور سورہ 11 آیت نمبر 5، جو کچھ تمہارے نفوس کے اندر ہے وہ جانتا ہے۔ چونکہ خدا انسان کے نفوس کے متعلق سب کچھ جانتا ہے، اس لیے انسان کے نفوس مائنڈز کا علاج خدا کے عطا کردہ قوانین ہی سے ممکن ہے۔ علیم بذات الصدور سورہ 11 آیت نمبر 5 نے بتا دیا کہ جس قدر خدا کی دی ہوئی استعداد کے مطابق انسان نفسیاتی علم میں آگے بڑھتا جائے گا اتنا ہی ان بیماریوں کا بھی علاج کرتا چلا جائے گا اور لوگوں کی شخصیت میں یکسوئیت پیدا ہوتی چلی جائے گی، بیلنس پرسنالٹی ہوتی چلی جائے گی، اس کا مرض کم ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ شارٹ کٹ کے طور پر تم اقدار خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو تم یکسوئیت بیلنس پرسنالٹی کے حامل ہو جاؤ گے۔ یکسوئیت بیلنس پرسنالٹی کا مقصد اگلی آیت میں بتایا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ پارہ نمبر 12 آیت نمبر 6، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا
كل في كتاب مبين۔ اور حقیقت یہ ہے کہ روئے زمین پر کوئی ذی حیات ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری خدا نے نہ لے رکھی ہو، اس لیے وہ جانتا ہے کہ ذی حیات کو کسی ایک ارتقائی منزل میں ٹھہرنے اور پھر قانون ارتقاء کے مطابق اگلی منزل تک پہنچنے کے لیے کس قدر اور کون کون سے سامان نشو و نما کی ضرورت ہوگی۔ سورہ 6 آیت 98۔ یہ سب کچھ خدا کے قانون مشیت کی کتاب میں واضح طور پر درج ہے۔ دابتن، رینگنے والے جاندار، 2 اور 4 پاؤں پر چلنے والے جانور کو کہتے ہیں، انسان بھی اس میں شامل ہے۔ رزق فراہم کرنے کی ذمہ داری خدا کے نام پر قائم ہونے والے نظام پر ہوتی ہے۔ خدا کی ذمہ داری انسانوں کی دنیا میں انسانوں ہی کے ذریعے پوری ہوتی ہیں، لہذا منشائے خداوندی کو پورا کرنے والا نظام وہی ہو سکتا ہے جس میں کوئی ذی حیات جو معاشرے کی تحویل میں ہو رزق سے محروم نہ رہنے پائے۔ وہ جو متان حسنن سورہ 11 آیت نمبر 3 آیا تھا تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ نظام کی طرف سے رزق ملے، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ رزق مجھے فلاں شخص کی طرف سے ملا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا سورہ 11 آیت نمبر 6۔ یہاں صرف انسان نہیں کہا بلکہ کہا ہے کہ ہر ذی حیات جو ہے اس کی ذمہ داری خدا کے اوپر ہے۔ خدا کے نام پہ جو نظام قائم ہوتا ہے یہ ذمہ داری وہ پوری کرتا ہے، چاہے تحویل میں جانور ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ جو قحط میں انسان اور جانور مر جاتے ہیں تو دنیا میں خدا کی ذمہ داری پوری کرنے والا نظام زمین پر موجود نہیں ہوتا۔ قرآن نے کافروں کا قول بیان فرمایا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ سورہ 36 آیت نمبر 47۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنی زائدہ ضرورت چیزوں کو دوسرے ضرورت مندوں کے لیے کھلا رکھو، تو آگے ہے قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا سورہ 36 آیت نمبر 47۔ تو یہ نظام ربوبیت کے مخالفین ایمان والوں سے کہتے ہیں۔ آگے ہے آنت ایمو ملو یشاء اللہ اطعمہ سورہ 36 آیت 47۔ اگر خدا نے ان کو کھلانا ہوتا، ان کو رزق دینا ہوتا تو وہ ان کو دے دیتا، اب خدا نے ہی نہیں دیا تو ہم کیوں انہیں کھلائیں پلائیں۔ یہ مخالفین نظام ربوبیت قائم کرنے کی طرف تو آتے نہیں، بس کٹ حجتیاں کرتے ہیں۔ خدا نے جواب میں کہا ان انتم الا فی ضلال مبین سورہ 36 آیت نمبر 47۔ کس قدر واضح گمراہی میں ہیں یہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ خدا براہ راست کھانا دیا کرتا ہے۔ رزق اس نظام کے ذریعے تقسیم ہوا کرتا ہے جسے انسان خدا کے نام پر قائم کرتا ہے۔ اس نظام کی ذمہ داری رزق تقسیم کرنے کی ہوتی ہے۔ وہ انسانوں اور تحویل میں آئے ہر جاندار کو بھی رزق دیتا ہے۔ اسی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے بھی کوئی کتا بھوک سے مر گیا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے باز پرس ہوگی۔ ذات کی نشو و نما اخلاقی قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے سے ہوتی ہے۔ زندگی ایک جوئے رواں ہے، کسی مقام پر رک جانے کا نام نہیں ہے۔ انسان کو خدا کی طرف سے ذات عطا کیے جانے کے بعد جانداروں کا طبعی ارتقاء مکمل ہو گیا ہے۔ اب ارتقاء انسانی ذات میں ہوگا۔ جس طرح جانداروں کی نشو و نما طبعی قوانین کی روح سے ہوتی ہے، اسی طرح انسانی ذات کی نشو و نما خدا کے عطا کردہ اخلاقی قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے سے ہوتی ہے۔ جن اعمال سے ذات میں نشو و نما ہوتا ہے ان کو اعمال صالح کہتے ہیں، اور جن اعمال سے انسانی ذات میں اضمحلال کمزوری آ جائے وہ اعمال غیر صالح ہوتے ہیں۔ جہنم کو جہنم اس لیے کہا گیا ہے کہ یہاں زندگی کا سفر رک جاتا ہے، کیونکہ جہنمی ذاتوں کے پاس آگے بڑھنے کے لیے مطلوبہ توانائی نہیں ہوتی۔ جن اعمال سے انسانی ذات میں نشو و نما ہوتی ہے ان میں انفاق کی حیثیت سب سے اوپر ہے، یعنی دوسروں کی نشو و نما کے لیے اپنی زائدہ ضرورت دولت کو اسلامی نظام کی تحویل میں دے دینا تاکہ نظام افراد معاشرہ کے رزق کی فراہمی کا بندوبست کر سکے۔ جب تک نظام اسلامی قائم نہ ہو اس وقت تک اپنے آپ کو مستحکم رکھتے ہوئے جو زائدہ ضرورت ہو اس میں سے دوسروں کے رزق کا بندوبست کرنے سے ذات کی نشو و نما ہو جاتی ہے۔ دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دینے کے عمل کو صدقہ کہتے ہیں۔
قرآن کریم میں ہے کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا، سورہ 92 آیت نمبر 18، جو مال دیتا ہے اس کی ذات کی نشو و نما ہو جاتی ہے۔ مستودع اور مستقر کی تشریح کے لیے ملاحظہ فرمائیں سورۃ الانعام کی آیت 98 کے تحت، آیت نمبر 7۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور وہی تو خدا ہے جس نے کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کو 6 مختلف ادوار میں ارتقائی گردشوں سے گزار کر بنایا، اور سرچشمہ حیات پانی پر مرکزی کنٹرول اپنے پاس رکھا تاکہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ اور جب تم کہتے ہو کہ موت کے بعد بھی زندگی کا سلسلہ چلنا ہے جس میں اعمال کے نتائج کے لیے تم اٹھائے جاؤ گے، تو یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ اٹھایا جانا تو ایک کھلا جھوٹ ہے۔ اسرائیلی روایات جو ہماری تفاسیر میں بھی آ گئی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ کائنات کن فیکون کہنے سے یک لفظ اس حالت میں وجود میں نہیں آ گئی تھی جو آج ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کائنات کی تخلیق کا آغاز ایک پست ترین نقطہ سے ہوا، پھر خدا اپنے قانون ارتقاء کی روح سے اس پست ترین نقطہ کو 6 مختلف مراحل، مدارج، ادوار یا سٹیجز سے گزار کر موجودہ شکل میں لایا۔ عربی زبان میں 24 گھنٹوں کے دن کو بھی یوم کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ دور، عہد، مراحل، پیریڈ کے لیے بھی یوم ہی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ خدا کا ایک یوم، پیریڈ، یعنی ایک ارتقائی مرحلہ ہمارے شمار سے 1,000 سال کا ہوتا، اور بعض ارتقائی مراحل تو 50,000 سال پر مشتمل ہوتے ہیں۔ تورات میں 6 ہمارے 24 گھنٹوں کے دن مراد لیے گئے ہیں۔ تورات میں ہے کہ خدا نے کائنات کو بنانے کے لیے مسلسل 6 دن کام کیا، 7ویں دن وہ تھک گیا تو آرام کیا، یعنی اتوار سے لے کر جمعہ تک کام کیا اور پھر ہفتہ کے دن آرام کیا۔ کائنات ابھی تکمیل کو نہیں پہنچی، اور تورات نے دنوں کے نام بھی گنا دیے۔ دن اور رات کا تصور تو سورج سے پیدا ہوتا ہے، جب کائنات تکمیل کو نہیں پہنچی تو دن رات کہاں سے آ گئے؟ خدا اور معاذ اللہ وہ تھک گیا۔ ہفتہ کے دن کو یہودی سبت کا دن کہتے ہیں۔ عیسائیوں کو یہودیوں سے ضد تھی، اس لیے انہوں نے اتوار کو ہالیڈے قرار دے لیا۔ پھر ہمارے مفسرین نے بھی تو رات کے مطابق 24 گھنٹوں کے دن ہی مراد لیے۔ ہمارے مفسرین نے کیا یہ کہ اسرائیلیات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا۔ ایسا کرنے سے اسرائیلی روایات معتبر اور مقدس بن گئیں۔ خدا تو آج بھی اپنی کائنات میں وسعتیں کرتا رہتا ہے۔ کہا یزیدو فی الخلق ما یشاء، وہ اپنی تخلیق میں اپنی مشیت کے مطابق اضافے کرتا چلا جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے بھی اپنی تحقیق کی بنا پر کائنات کو ایکسپینڈنگ یونیورس، پھیلتی ہوئی کائنات کہا ہے۔ اس آیت میں زندگی کے سرچشمہ پانی کا ذکر یوں ہوا کہ وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، سورہ 11 آیت نمبر 7۔ دراصل زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے، اور عرش کے معنی کنٹرول و اقتدار کے ہوتے ہیں، یعنی کائنات بنانے کے بعد زندگی کی نمود ہوئی، اور چونکہ زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے اس لیے زندگی کے سرچشمہ پانی پر خدا نے اپنا کنٹرول رکھا ہے۔ دوسرے مقام پہ ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر زندہ شے کو پانی سے بنایا۔ یہ جو وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، سورہ 11 آیت نمبر 7 کے متعلق روایات میں عرش کی تفصیلات دی گئی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ سائنسدانوں نے بتایا کہ زندگی کی ابتدا کوئی 50,000 ملین ایئرز BC
قبل از مسیح سال قبل ہوئی۔ آیت نمبر 8۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اگر ہم قانون مہلت کی روح سے تباہی کو ان سے کچھ مدت کے لیے ٹال دیتے ہیں تو یہ تانزنی کے انداز میں پوچھتے ہیں کہ اس تباہی کو کیا چیز روکے ہوئے ہے، وہ آتی کیوں نہیں ہے؟ سن رکھو، جس دن وہ تباہی آئے گی تو دنیا کی کوئی قوت اسے روک کر واپس نہیں لوٹا سکے گی، اور جس تباہی کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے وہ تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ آیت نمبر 9۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اور اگر مخالفین کو ہمارے طبعی قانون کے مطابق معاشی خوشحالی حاصل ہوتی ہے اور پھر ہمارے ہی قانون کی روح سے وہ خوشحالی سے محروم ہو جاتا ہے تو اس پر مایوسی چھا جاتی ہے، اور یوں اس کی ذات کی لامحدود ممکنات اور مضمر صلاحیتیں دب کر رہ جاتی ہیں۔ قانون کے مطابق کام کرنے سے کوئی چیز ملتی ہے تو اس پر فخر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خدا کے قانون کی پیروی اختیار کرنے سے ملی ہوتی ہے، اور اگر کوئی چیز چھنتی ہے تو بھی مایوسی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اپنے عمل پر غور کرے گا کہ کہاں مجھ سے قانون کی پیروی میں غلطی ہوئی ہے، کہاں سقم رہ گیا ہے۔ غلطی دور کرنے سے اس کو اچھا نتیجہ ملے گا، لیکن مایوس انسان کی صلاحیتیں دبی کی دبی رہ جاتی ہیں۔ آیت نمبر 10۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اور اگر اسے کسی تکلیف تنگ دستی کے بعد پھر سامان آسائش مل جائے تو سمجھ لیتا ہے کہ بس میری مصیبتیں دور ہو گئیں، جیسے کہ زندگی کا مقصد سامان آسائش حاصل کرنا تھا، اور وہ اکڑنے، اترانے اور شیخیاں بکھارنے لگتا ہے۔ فخورن، تھوتھا چنا، خواہ مخواہ پھول کے بیٹھا ہوا۔ تنگی خوشحالی اور دکھ و آسودگی انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اچھے دن ہیں تو انسان انہیں اپنی کاریگری کہتا ہے، اور اگر برا وقت آ جائے تو اس کی ذمہ داری خدا پر ڈال دیتا ہے کہ میرے رب نے خواہ مخواہ مجھے ذلیل کر دیا۔ آیت نمبر 11۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ ضابطۂ حیات پر استقامت کے ساتھ جمنے والے ایسے نہیں ہوتے۔ وہ تنگی و آسائش دونوں حالتوں میں ضابطے کے پروگرام پر عمل پیرا رہتے ہوئے ایسے کام کرتے ہیں جس سے ان کی اپنی زندگی اور معاشرہ سنورتا چلا جاتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے زندگی کی تباہیوں سے محفوظ رہنے کا سامان ہے، بلندیاں ہیں اور اجر عظیم ہے۔ آیت نمبر 12۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ ان کی ناگواری کی وجہ سے اے رسول تم وحی الہی کے
تنزیرات والے حصوں کو تو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں اگر تو خدا کا رسول ہے تو تجھ پر خزانے کیوں نہیں اتارے جاتے یا فرشتے تیرے ساتھ کیوں نہیں چلتے، تو تم افسردہ خاطر ہو جاتے ہو۔ یہ اذیت تو برداشت کرنا ہوگی کیونکہ تم فریضہ رسالت و انذار کے لیے معمور کیے گئے ہو، اور اللہ کا قانون ہر معاملے کی کارسازی کا سامان اپنے اندر رکھتا ہے۔ آیت نمبر 13۔ أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ ان سے کہہ دو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم اس قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، اور اللہ کو چھوڑ کر جسے بھی مدد کے لیے ساتھ شامل کرنا چاہو کر لو۔ آیت نمبر 14۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ یہ ایسا نہ کر سکیں گے اور نہ ہی مددگار ان کی مدد کو پہنچیں، تو جان لینا چاہیے کہ یہ قرآن علم خداوندی کی روح سے نازل ہوا ہے، اور اس سے ثابت ہو جائے گا کہ کائنات میں اقتدار صرف خدا کے لیے ہے۔ ان سے پوچھو کیا تم اس واضح حجت کے بعد اس ضابطۂ خداوندی کو تسلیم کرتے ہو؟ وحی اور تعلیم، ایجوکیشن میں فرق۔ لفظ انزلہ نے واضح کر دیا کہ وحی نبی کی اپنی تخلیق نہیں ہوتی تھی۔ انسان جو کچھ لکھتا ہے، جو کچھ کہتا ہے، جو سوچتا ہے، وہ اس کے اپنے اندرونی جذبات و خیالات و فکر و علم و دانش اور عقل کی چیزیں ہوتی ہیں جسے وہ باہر لاتا ہے۔ انزلہ کے معنی ہے اوپر سے، خارج سے، آبجیکٹیولی کسی چیز کا نیچے آنا۔ انزلہ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ وہی فکر انسانی کی تخلیق نہیں ہوتی۔ ایجوکیشن کے معنی ہے انسان کے اندر پہلے سے موجود خوابیدہ صلاحیتوں کو باہر سے معلومات پہنچا کر آہستہ آہستہ بتدریج نشو و نما دے کر ابھارتے چلے جانا۔ اس کے لیے انسان کو خود کوشش کرنی ہوتی ہے، لیکن وہی ایک نبی کو بغیر کسی محنت اور کوشش کے ملتی تھی۔ وہی کی خوابیدہ صلاحیتیں نبی کے اندر موجود نہیں ہوتی تھیں کہ جنہیں ابھارنے کے لیے اسے محنت مشقت کرنے کی ضرورت پڑے۔ آیت نمبر 15۔ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفِ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ جو شخص صرف طبعی زندگی کے مفادات اور زیب و زینت چاہتا ہے تو اس کی کوشش کے پورے نتائج ہمارے طبعی قانون کے مطابق اسے اسی دنیا میں مل جاتے ہیں، اور اس میں اس کے ساتھ کسی قسم کی کمی نہیں کی جاتی۔ طبعی قوانین کے نتائج مومن اور کافر دونوں کے لیے یکساں ہوتے ہیں۔ جو شخص بھی ان کے مطابق طبعی مفادات اور زیب و زینت کی چیزیں چاہے گا اسے مل جاتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ طبعی قوانین مومن کی کوششوں کو تو برآور کر دیں اور کافر کی کوششوں کو نتیجہ خیز کرنے سے انکار کر دیں۔ آیت نمبر 16۔ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ یہی دنیا کے طلبگار ہیں جن کا اخروی زندگی میں آگ کے سوا کچھ اور حصہ نہیں ہوتا، اور جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا وہ اخروی زندگی میں کچھ کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں جو کچھ وہ کرتے رہے وہ اخروی زندگی کے لیے باطل تھا۔ ما صنعوا فیہا،
جو کچھ خدا کے قوانین کے مطابق انسان کرتا ہے وہ اعمال صالح ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو کچھ یہ اپنی فکر یا کسی دوسرے فکر کی بنیاد پر عمل کرتا ہے تو وہ سارا کچھ مصنوعی ہوتا ہے، خود ساختہ ہوتا ہے۔ ایسے مصنوعی اعمال کی میزان خداوندی میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن خدا کے طبعی قانون کے مطابق عمل کبھی برباد نہیں ہوتا۔ طبعی قوانین کی روح سے مفادات اور زیب و زینت کی چیزیں تو حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن اس حصول سے انسان کی ذات کی نشو و نما نہیں ہو پاتی۔ انسان کی ذات کی نشو و نما تو تسخیر فطرت کے حاصل کو اخلاقی قوانین کے مطابق تقسیم کرنے سے ہوتی ہے۔ گویا دونوں قسم کے قوانین کو ساتھ ساتھ رکھنا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا اخروی زندگی میں حصہ نہیں ہوتا وہ ہیں جو حیوانوں کی طرح محض طبعی قوانین کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 17۔ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ ذرا سوچو کیا وہ شخص جو نمبر 1 اس عقل و بصیرت سے کام لیتا ہے جو اسے اس کے رب کی طرف سے عطا ہوئی ہے، پھر نمبر 2 اس کے بعد ایک رسول بھی آ جائے جس کے ضابطۂ حیات پر عمل کر کے خوشگوار نتائج سامنے آ رہے ہوں، اور نمبر 3 تاریخی شہادات کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت کی حیثیت سے پہلے سے موجود ہو، تو اتنی شہادات کے باوجود کیا وہ اس ضابطہ کی صداقت سے انکار کر سکے گا؟ اس ضابطہ پر تو وہی مان لائیں گے جو عقل کے فیصلے، ضابطہ کے عملی نتائج اور تاریخی شہادات کو پیش نگاہ رکھیں گے۔ ایسے لوگ اپنے ایمان و عمل کے نتیجے میں خوشگوار زندگی کے مستحق ہوں گے۔ ان کے برعکس مختلف جماعتوں میں سے جو لوگ اس ضابطۂ قوانین سے انکار کرتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ تباہی و بربادی کا جہنم ہے۔ پس تم اس ضابطہ سے متعلق کسی شک میں نہ پڑو، یہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اس قدر شہادات کے باوجود اکثر لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ 3 شہادتیں جن پر غور کر کے انسان ضابطۂ خداوندی کی طرف آ سکتا ہے۔ اس آیت میں 3 شہادتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 افمن کان علی بینۃ من ربہ، سورہ 11 آیت 17۔ کیا وہ شخص جسے خدا کی طرف سے علم، عقل، دلائل و براہین، بصیرت و دانش عطا ہوئی ہو؟ یہ صلاحیتیں ہر انسان کو عطا ہوتی ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ ہر انسان کو بینات، دلائل و براہین سے کام لینا چاہیے۔ وہ شخص جو عقل و فکر سے کام لیتا ہے اسے علم کی بارگاہ سے پوچھنا چاہیے اور عقل و فکر سے کام لینا چاہیے۔ عقل سلیم کی شہادت یہ ہے کہ کسی پروگرام کو نظری طور پر پرکھا جائے۔ نمبر 2 وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، سورہ 11 آیت 17۔ تلاوت کے معنی ہوتے ہیں پیروی کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا، یعنی قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کا اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ دیکھنے کے لیے کہ مفید نتیجہ نکلتا ہے یا مضر۔ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، سورہ 11 آیت نمبر 17۔ پھر تمہارے سامنے ایک شخص ضابطۂ حیات کے نظری دلائل کو محسوس پیکروں میں ڈھال کر اور ان پر عمل کر کے ان کے خوشگوار نتائج کو تمہارے سامنے لا رہا ہو، یہ ہے ضابطۂ حیات پر عمل کرنا، ورنہ ضابطہ کے دعوی تو الفاظ کے اندر ہی رہ جاتے ہیں۔ یہ ہے ضابطہ پر عمل کر کے عملی نتائج کی شہادات کے واقعی پروگرام کے نتائج انسانیت کے لیے مفید ہیں۔ اور نمبر 3 تیسری چیز وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما و رحمتا، سورہ 11 آیت نمبر 17۔ یا انکار کرنے سے پہلے تم کم از کم بنی اسرائیل کی داستان تو دیکھ لو۔ عربوں کے سامنے اس قوم کی داستان اور انجام دونوں سامنے تھے۔
کتاب موسیٰ علیہ السلام پر عمل کرنے سے یہودی قوم اپنی ہمعصر اقوام کی امام ہو گئی تھی، اور جب ضابطۂ خداوندی کو چھوڑا تو در بدر بھٹکنے والی قوم بن گئی۔ یہ ہے سابقہ دور میں ضابطہ پر عمل کرنے اور عمل نہ کرنے کے خوشگوار اور ناخوشگوار نتائج کی شہادت۔ مثال کے طور پر ضابطۂ خداوندی کی پیروی سے قوم موسیٰ علیہ السلام اقوام عالم کی امام بنی تھی، اور فرعون اور اس کی قوم نے ضابطہ کو تسلیم نہ کیا تو تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ جس شخص کے پاس یہ تینوں شہادات موجود ہوں، یعنی عقل و بصیرت کی شہادت، ضابطۂ حیات کے عملی نتائج کی شہادت اور تاریخی شہادت بھی سامنے ہو، تو بھلا ایسا شخص ضابطۂ خداوندی کا منکر کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ان تین شہادتوں کے بارے میں تفصیلاً ملاحظہ فرمائیں سورہ یونس کی آیت نمبر 39 کے تحت۔ آیت نمبر 18۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين۔ ذرا سوچو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اپنے ذہن سے باتیں گھڑے اور انہیں دین خداوندی کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دے۔ یہ لوگ عدالت خداوندی میں پیش ہوں گے اور گواہی دینے والے ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہاں انہوں نے واقعی اپنے رب کے خلاف بہتان باندھا تھا۔ یاد رکھو اس قسم کے سرکش لوگ زندگی کی شادابیوں اور سرفرازیوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ افتراء کے معنی ہوتے ہیں ایک جھوٹی بات ہو اور اس کو کسی کی طرف منسوب کر دیا جائے کہ اس نے یہ کہا ہے۔ اصطلاحی طور پر ایک تو مفتری علی اللہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں، دوسرے یہ الہام والے ہوتے ہیں جو جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں علم براہ راست خدا سے ملتا ہے۔ یہ دونوں دعوے ختم نبوت کی مہر کو توڑتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کو خدا سے براہ راست علم نہیں مل سکتا۔ ایک اور قسم کا افتراء یہ ہے کہ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھ سے کچھ قوانین یا فتاویٰ لکھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں۔ یہ مذہبی پیشوائیت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 19۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون۔ یہ لوگ خود ساختہ مسلک کو شریعت خداوندی کا نام دے کر لوگوں کو خدا کے سچے راستے کی طرف آنے سے روکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خواہ مخواہ دین کے راستے میں پیچ و خم پیدا کر دیں۔ یہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ حیات اخروی پر ایمان نہیں رکھتے۔ دین میں ایسے پیچ و خم جو صرف بصیرت سے سامنے آئیں وہ مذہبی پیشوائیت پیدا کرتی ہے۔ اگر دین خداوندی کو اپنی خالص شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور اس پر عمل بھی کیا جاتا رہے تو عوام اسے کبھی نہ چھوڑیں، لیکن مذہبی پیشوائیت اس میں پیچیدگیاں پیدا کر کے اسے کچھ سے کچھ بنا دیتی ہے، یوں یہ دین کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں۔ قرآن میں یہ حقائق بیان تو ایسے کیے جاتے ہیں کہ جیسے یہ یہودیت یا عیسائیت کی داستان ہو، لیکن یہ ایسے ابدی حقائق ہیں جن کا تعلق ہر مذہب پرست قوم سے ہے۔ خود ہمارے ہاں دیکھ لیجئے کہ غیرت قرآن عقائد و رسوم و عبادات کو کس قدر شد و مد کے ساتھ عام کیا ہوا ہے کہ عوام دین خالص کو خلاف اسلام سمجھنے لگ گئے ہیں۔ اگر کوئی شخص صرف قرآن کی بات کرتا ہے تو عوام اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، گویا کہ وہ انہیں دین سے بہکا رہا ہے۔ یہ در حقیقت ابدی حقائق کا بیان ہے جن کا اطلاق ہر قوم اور ہر زمانے کے مذہبی پیشواؤں پر یکساں ہوتا ہے۔ ایواجن عین کے نیچے زیر کے ساتھ، ایواجا کے معنی وہ ٹیڑھ ہے جو آنکھوں سے نظر نہ آئے لیکن عقل و بصیرت سے وہ معلوم ہو جائے۔ آواجن عین پر زبر کے ساتھ، آواجا کے معنی ہے وہ ٹیڑھ جو آنکھوں سے نظر آ جائے۔ ایواجن مذہبی پیشوائیت ہی کا ٹیڑھ اور پیچیدگیاں ہیں جو صرف بصیرت کی روح سے، غور و فکر کی روح سے سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ یاد رہے کہ دین قرآن کریم کے اندر مکمل
اور محفوظ ہے، دین غیر متبدل ہے، نیز صحیح اور غلط، جائز اور ناجائز، اسلامی اور غیر اسلامی کی حجت و سند اور معیار قرآن کریم ہے۔ اگر کسی کا قول اس کے مطابق ہے تو اسے ہم سچا اور صحیح مان لیں گے، اور جو اس کے خلاف جاتا ہے اس کی نسبت کسی بھی طرف کیوں نہ کر دی جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ بات غلط طور پر منسوب ہوئی ہے۔ اس معیار پر اگر آپ آ گئے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ صراط مستقیم کے اوپر ہیں، لیکن اگر معیار یہ نہ رہے تو پھر مغالطہ آفرینیوں کے مقامات بہت سے ہیں اور غلطیاں کھا جانے کے بھی امکانات بڑے ہیں۔ قرآن کریم کو اگر معیار نہ سمجھا جائے تو پھر دین مذہب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 20۔ أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ یہ لوگ زمین میں خدا کے قانون مکافات سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، اور نہ ہی قانون خداوندی کے سوا ان کا کوئی مددگار اور کارساز ہو سکتا ہے۔ ان کو دگنا عذاب ہوگا ان لوگوں میں ضد و ہٹ درمی کی وجہ سے، نہ تو حق بات سننے کی تاب رہی ہے اور نہ ہی یہ عقل و بصیرت سے کام لیتے ہیں۔ لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ زمین میں یا ملک میں خدا کو عاجز نہیں کر سکتے، کہ معنی ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا نے جو بتایا ہے فلاں بات کا نتیجہ یہ ہوگا، وہ اس متعین نتیجے کو روک کر اپنی مرضی کا نتیجہ برآمد کر لیں۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ جو جماعت قوانین خداوندی کو لے کر اٹھے گی اور ان پر عمل کرے گی تو نتائج وہی مرتب ہوں گے جو قرآن کریم نے بتا دیے ہیں۔ مخالفین چاہیں بھی کہ اس جماعت کے اعمال کے نتائج بدل جائیں تو بھی نتیجہ خدا کا متعین کردہ ہی نکلے گا۔ یہ ہے قانون کا غیر متبدل ہو جانا۔ یضاعف لہم العذاب، دوہرا عذاب اس لیے کہ ایک تو ان کے غلط اعمال کا عذاب اور دوسرا لوگوں کو گمراہ کرنے کا عذاب۔ دوہرے عذاب کے مستحق مذہبی پیشوا ہوں گے۔ آیت نمبر 21۔ أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ یہی مذہبی پیشوا خدا پر بہتان لگانے والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی روش سے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، اور جو کچھ انہوں نے خدا پر بہتان باندھے وہ سب عکارت چلے گئے۔ اولئک الذین خسروا انفسہم، یہاں نفس یعنی ذات کے خسارے کی بات کی گئی ہے۔ دنیا میں افتراء علی اللہ سے کمایا گیا مال تو اسی دنیا میں رہ جاتا ہے۔ ترازو میں جو کچھ تلے گا وہ قرآن کے مطابق کیے گئے اعمال ہوں گے جنہیں ذات موت کے بعد لے کر آ جاتی ہے۔ قرآن کے مطابق کیے گئے اعمال جن کے پاس نہیں ہوں گے ان کی ذات خسارے میں رہ جائے گی۔ یہ دھیان کہ کہیں ذات کا نقصان نہ ہو جائے اسے ایمان بالآخرت کہتے ہیں۔ آیت نمبر 22۔ لا جرم انہم فی الآخرة هم الاخسرون۔ پھر سن لو، یہی بہتان باندھنے والے لوگ اخروی زندگی میں لازماً سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ آیت نمبر 23۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ ان کے برعکس جو لوگ ضابطۂ خداوندی کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے مطابق صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اپنے نشو و نما دینے والے کے قوانین کے سامنے عملاً سر تسلیم خم کرتے ہیں، تو یہ لوگ ہیں جو ہمیشہ دنیا و آخرت میں زندگی کی سدا بہار شادابیوں سے بہرہ یاب ہوں گے۔ زندگی کی سدا بہار شادابیوں کے لیے اقدار خداوندی کے سامنے جھکے رہنے میں تسلسل ضروری ہے۔
وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ سورہ 11 آیت نمبر 23۔ اس کے معنی کسی حکم کے سامنے، کسی صداقت کے سامنے، کسی دعوے کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے۔ سر جھکا دینا علامت ہے اطاعت کی، اور سر اٹھا دینا علامت ہوتی ہے سرکشی کی۔ جھکنے کی ابتدا کو رکوع کہتے ہیں، اور مکمل طور پر اطاعت کے لیے جھکنے کو سجدہ کہتے ہیں۔ یہ اطاعت کی مکمل فارم ہے۔ ان لوگوں کے لیے کہا اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون سورہ 11 آیت نمبر 23۔ یہ ہیں وہ جو خوشگواریوں کی زندگی بسر کریں گے، اور جب تک ایسا کرتے رہیں گے اس وقت تک یہ زندگی کی آسائشوں اور خوشگواریوں میں رہیں گے۔ قرآن کریم نے اقدار خداوندی کے مطابق کیے گئے اعمال کو انسانی ذات میں صحیح توازن پیدا کرنے کا موجب بتایا ہے، اور انہی اعمال کو اعمال حسنہ یا اعمال صالح سے تعبیر کیا ہے۔ اقدار خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے دراصل انسان کی خوابیدہ صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ انسانی صلاحیتوں کی بیداری کو ہی ذات کی نشو و نما کہتے ہیں۔ آیت نمبر 24۔ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون۔ ان دونوں گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا بھی ہو اور ایک دیکھنے اور سننے والا، تو کیا ان دونوں کی حالت یکساں ہو سکتی ہے؟ کیا تم لوگ پھر بھی سمجھتے سوچتے نہیں کہ زندگی کی راہ کون سی صحیح ہو سکتی ہے؟ مذہب پرستوں اور دین پر چلنے والوں میں فرق۔ جنہیں اہل جنت کہا گیا ہے وہ دیکھنے اور سننے والے ہوتے ہیں، یعنی وہ عقل و بصیرت سے کام لینے والے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس کفار اور مذہب پرست اندھے اور بہرے ہوتے ہیں۔ تو تقابل عقل اور جہالت کا ہوا۔ جب مذہبی پیشوائیت کے تاریک بادل چھٹیں گے تو دین کی روشنی فضا میں پھیلے گی۔ مذہب کو چھوڑے بغیر دین اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ مذہبی پیشوائیت عقل پرستوں کے ہاتھوں لٹتی پٹتی اور شکست کھاتی چلی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب میں عقل کا استعمال حرام سمجھا جاتا ہے تاکہ پسپائی سے بچا جائے۔ یہ تو عقل پرستوں کا بڑا احسان ہے کہ جو انسانیت کو مذہبی پیشوائیت کے فالج سے نجات دلاتے چلے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ اب عقل پرست دین خداوندی کی طرف عقل و بصیرت کی روح سے آئیں گے، اور ایمان تو تسلیم ہی وہ کیا جاتا ہے جو عقل و بصیرت کی روح سے لایا جائے۔ قرآن نے ایسی طبعی مثال دی ہے جس سے انکار ہی نہ ہو سکے۔ دنیا میں کون کہے گا کہ اندھا اور بہرا آنکھوں اور کانوں والوں کے برابر ہوگا؟ افلا تذکرون سورہ 11 آیت نمبر 24۔ کہہ کر بتایا کہ سوچو، ایک شخص حقیقی العلم اقدار خداوندی کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، اور دوسرا العلم کے بغیر زندگی کے راستے پر چل رہا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ غلط راستے پر جانے والے نے ایک تو دیکھ بھال کر منزل پر پہنچانے والے راستے کا انتخاب نہیں کیا، دوسرے اگر کوئی اس کو آواز دے کر بتائے کہ بھئی تم غلط جا رہے ہو، تو وہ بہرا ہونے کی وجہ سے اس کی بات ہی نہیں سنتا۔ اسی لیے قرآن نے اندھا اور بہرا کہا ہے۔ آگے انبیاء کرام اور امم سابقہ کا ذکر آ رہا ہے۔ ہم نے مناسب سمجھا کہ ان اقوام کا ایک مختصر سا خاکہ داستانیں شروع ہونے سے پہلے دے دیا جائے۔ امم سابقہ کے جرائم جو ہلاکت کا سبب بنے۔ قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ جس قوم میں دیکھتا ہے کہ اخلاقی برائیاں انتہا تک پہنچ گئی ہیں، اس میں ایک نبی بھیجتا تھا۔ قرآن کریم اس قوم کی تمام خرابیاں نہیں گناتا، بلکہ ان میں سے جو بنیادی جرم ہوتا تھا اس کو ابھار کر سامنے لاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس قوم کی تباہی کی بنیادی وجہ ان کا یہ جرم تھا۔ اگر ان سابقہ اقوام کے ان کبیرہ جرائم کی فہرست مرتب کر لی جائے تو اس سے یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ یہ خدا کا اٹل قانون ہے کہ جس قوم میں ان جرائم میں سے کوئی ایک جرم بھی نمایاں طور پر معاشرے میں عام ہو گیا تو وہ قوم تباہ ہو کر رہے گی۔ یہ قرآن میں بیان داستانوں کی تاریخ کا فلسفہ ہے۔ یہ تاریخ کی داستانیں نہیں ہیں جو قرآن دہرا رہا ہے، یہ تو تاریخ کا فلسفہ یعنی قانون مکافات عمل ہے جو بیان کر رہا ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کے اٹل قوانین ہیں کہ جب قوموں کے اندر اس قسم کا معاشرہ پیدا ہو جائے، اس قسم کا نظام وہ اپنے ہاں رائج کر لیں، تو فطری نتیجے کے طور پر قوم تباہ ہو جاتی ہے
اور جب اور جہاں بھی کوئی قوم ایسا کرے گی نتیجہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ ہے وہ چیز جو قیامت تک کے لیے ضابطۂ حیات بنتی ہے۔ اس کے برعکس اگر قوم قوانین خداوندی کے مطابق اپنا نظام متشکل کر لے تو اس کا فطری نتیجہ سرفرازیاں، شادابیاں، خوشحالیاں اور خوشگواریاں ہوگا، اور یہ ابدی اور غیر متبدل قانون ہے۔ داستان اقوام گزشتہ دراصل ان تمام منازل اور وادیوں کا ذکر ہے جن میں سے گزرتا ہوا دین کا کارواں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جس قوم کا تذکرہ سامنے لاتا ہے اس میں برائیاں اور خرابیاں تو بہت ہوتی تھیں، لیکن ان کا جو سب سے زیادہ سنگین جرم ہوتا تھا، جو ان کی تباہی کا موجب بن رہا ہوتا تھا، اسے نمایاں طور پر ابھار کر سامنے لاتا ہے۔ یوں وہ اس داستان کا عمودی نقطہ بن جاتا ہے۔ یہ بات نہیں کہ اس قوم میں صرف وہی ایک اخلاقی جرم ہوتا تھا، جرائم تو بہت ہوتے تھے، لیکن معاشرے میں جو خرابی نمایاں ہوتی تھی قرآن اس کو سامنے لاتا ہے۔ اگر مختلف انبیاء کرام اور ان کے اقوام کی داستان کو اپنے سامنے رکھ لیا جائے تو انسانیت کے جتنے بڑے بڑے جرائم ہیں وہ بیک نظر سامنے آ جائیں گے، اور نظر آ جائے گا کہ حق کی طرف دعوت دینے والے انقلابیوں کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کس کس قسم کی ذہنیت کے افراد، اقوام اور گروہوں اور پارٹیوں سے اس کا مقابلہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم بالتصریح ہر نبی کی قوم میں پائی جانے والی بنیادی خرابی کا ذکر کرتا ہے۔ اگر آپ انبیاء کرام کی قوموں میں پائی جانے والی بنیادی خرابیوں جن کی طرف انبیاء کرام نے ان کی توجہ مبذول کرائی تھی کی ایک فہرست مرتب کر لیں تو وہ خرابیاں وہ ہوں گی جو انسانیت کے خلاف بنیادی جرائم شمار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر قرآن کریم کی طرف آئیے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ان میں سے ایک ایک خرابی کو لے کر اس کے ازالے کے لیے علاج بتاتا ہے۔ اس سے یہ نظر آتا ہے کہ انبیاء کرام پرستش پوجا پاٹ کرانے نہیں آتے تھے، بلکہ انسانیت کے خلاف جرائم کو آسمانی رشد و ہدایت کے مطابق ختم کرنے کے لیے آتے تھے۔ قوم نوح، کوئی 6 یا 7 ہزار سال پہلے کی داستان نوح کو قرآن سب سے پہلے ذکر کرتا ہے۔ اس قوم میں نظام سرمایہ داری تھا اور سرمایہ کی بنیاد پر اونچ نیچ کا انسانیت سوز تصور تھا۔ ویسے بھی ہر نبی کی مخالفت سب سے پہلے سرمایہ داروں نے کی، وہی تو انسانوں میں مساوات کا تصور پیش کرتی ہے، اور یہ سرمایہ دار نہیں چاہتے تھے کہ معاشی طور پر نیچ ان کے ہم پلہ ہو جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی مخالفت کی وجہ یہ تھی، عزت اور تکریم کا معیار ان کے ہاں دولت اور قوت تھا، نہ کہ جوہر ذاتی، نہ اخلاقیات، نہ شرافت، نہ دیانت معیار تھا، تو صرف اور صرف دولت اور قوت۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے پیش کردہ تعلیم پر اعتراض نہیں کیا تھا، کہا یہ تھا کہ ان نیچ لوگوں کو اپنے سے دور کر دو تو ہم تمہارے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا یہ مطالبہ وحی الہی کے خلاف تھا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تو تمہیں عقل و بصیرت کے مطابق دعوت دے دی ہے، اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں زبردستی اپنی دعوت کو تمہارے سر منڈ دوں۔ اگر میری دعوت تمہیں بطیب خاطر قبول ہو تو قبول کرو، ورنہ کوئی زبردستی نہیں۔ پھر اگلی چیز یہ تھی کہ قومیت کا اپنے اور بیگانے کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ جن کے ساتھ خون کا رشتہ ہے، رنگ اور نسل کا رشتہ ہے، وطن کے اشتراک کا رشتہ ہے، وہ اپنوں میں سے ہیں، اور یہی تھا معیار ان کے ہاں اپنے اور غیر کا۔ اس باطل معیار کے خلاف بھی آواز بلند ہوئی کہ یہ غلط ہے، یہ خون اور رنگ اور وطن کے رشتے وجہ جامعیت نہیں ہو سکتے، وہ صرف ایمان کا رشتہ ہے، ہم آہنگی فکر و نظر کا رابطہ ہے جس کی بنا پر ایک قوم وجود میں آتی ہے۔ دو نمایاں چیزیں کہ طبقاتی تقسیم اونچ نیچ باطل ہے، اور خون و رنگ و وطن کی بنیاد پر قومیت کا نظریہ باطل ہے۔ یہ پہلے ہی تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام کے ضمن میں ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ قوم عاد، دوسرے نمبر پر قرآن کوئی 5000 سال پہلے کی داستان عاد کو بیان کرتا ہے جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو رسول کی حیثیت سے بھیجا گیا۔ قرآن کسی داستان کی پوری تفصیل کسی ایک مقام پہ بیان نہیں کرتا، مختلف مقامات پہ تفاصیل بکھری پڑی ہوتی ہیں، انہیں وہاں سے چن کر ایک لڑی میں پرو دیا جائے تو اس طرح سے وہ داستان مسلسل اور مربوط شکل میں سامنے آ جاتی ہے۔ قوم عاد کے متعلق قرآن میں ہے کہ یہ قوم بڑی خوشحال تھی،
آج کی اصطلاح میں بڑی مہذب تھی، وہ ذہنی اور علمی اعتبار سے بھی بہت آگے تھی۔ ان کے پاس بڑی مملکت تھی جو قوت میں بہت زیادہ قوی تھی، گویا اپنے دور کی طاقتور قوم تھی۔ جوں جوں افراد معاشرہ کی ذات کی نشو و نما ہوتی چلی جاتی ہے، توں معاشرہ میں خوشحالیاں اور خوشگواریاں نمودار ہوتی چلی جاتی ہیں۔ خوشحالی اور خوشگواری تو طبعی قوانین کی روح سے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ حالت دیر پا اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک خوشحالی و خوشگواری کو انسانیت کی منفعت کے لیے صرف نہ کیا جائے۔ کہا اتبنون بکل ریح آیۃ تعبثون، سورہ 26 آیت نمبر 128۔ پہلا ہی جرم یہ بتایا کہ خوشحالی کو منفعت عامہ پر صرف کرنے کی بجائے تم بڑی اونچی اونچی چٹانوں پہ ایسی یادگاریں تعمیر کرتے ہو کہ جس سے تمہاری بڑائی ظاہر ہو۔ یادگاروں سے تو انسانیت کو فائدہ نہیں پہنچتا، ان کا کوئی افادی یوٹیلیٹیرین پہلو نہیں ہوتا۔ کروڑوں روپوں میں تو ایک مینار کھڑا ہوتا ہے اور پھر لاکھوں اس کی نگہداشت پر خرچ کرنے ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آنے والی نسلوں تک یادگار قائم رہے، آنے والے دیکھیں کہ ہم کتنی بلند اور مرفوع الحال قوم تھی۔ ایسی باتوں کے ذریعے بڑا نظر آنے کو قرآن جرم قرار دے رہا ہے۔ قوموں کی بقا کے لیے قرآن کہتا ہے کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، سورہ 3 آیت نمبر 17۔ جو چیز نوع انسانی کو منفعت بخشنے والی ہوگی وہی باقی رہ سکتی ہے، چاہے وہ قوم ہو یا کوئی عمل ہو یا یادگار، یعنی بقا اسی کی رہ سکتی ہے جو نوع انسانی کے لیے منفعت بخش ہو۔ یادگاری عمارتوں کے بارے میں قرآن نے کہا ہے صحابتون، سورہ 26 آیت نمبر 128۔ فائدے کے اعتبار سے عبث بیکار کام۔ قرآن کہتا ہے کہ زندہ جاوید ہونا چاہتے ہو تو وہ کام کرو جس سے نوع انسان کی منفعت ہو۔ یوں ایسی یادگاریں قائم ہوں گی کہ آنے والی نسلیں بھی اس سے فیضیاب ہوتی چلی جائیں گی۔ اگلی آیت میں کہا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، سورہ 26 آیت نمبر 129۔ مصانع ہی سے صنعت ہے، اور یہ لفظ محلات کلا اور صنعت کاریاں سب اس میں آتی ہیں۔ یہ کس لیے بناتے ہو؟ کہا تاکہ تمہیں دوام اور ہمیشگی نصیب ہو جائے۔ دوسرا جرم بتایا وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، سورہ 26 آیت نمبر 130۔ جس کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہو ہڈیاں توڑ کے رکھ دیتے ہو۔ اس گرفت سے تم ان کا خون نچوڑتے ہو اور اسے صرف کرتے ہو اپنے محلات کی رنگینی کے لیے، بڑے بڑے قلعے بنانے کے لیے، یادگاریں قائم کرنے کے لیے جن میں انسانیت کے لیے کوئی منفعت نہیں ہوتی۔ اس قوم کے جرائم کے بارے میں کہا فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ۔ جب انہوں نے قوانین خداوندی سے انکار برتا، اخلاقی اقدار کو پس پشت ڈال دیا، تو ان کا علم ان کے کسی کام نہ آیا اور ان کو اس تباہی سے نہ بچا سکا۔ آگے ہے وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ جب انہیں تباہی سے آگاہ کیا جاتا تو یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ دوسرے مقام پہ ہے أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، سورہ 45 آیت نمبر 23۔ انہوں نے اپنی خواہشات کو ہی معبود بنا لیا تھا، یعنی اپنے جذبات کی رو میں بہتے چلے جاتے تھے۔ دوسرے مقام پہ ہے کہ وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، سورہ 45 آیت نمبر 23۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ وہ علم کے باوجود تباہ ہو گئے۔ قوم سمود۔ تیسرے نمبر پر داستان سمود قرآن میں آتی ہے۔ اس قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ یہ قوم کھلے میدانوں کے اندر محلات بناتی تھی، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے اس میں قلعے بناتی تھی۔ یہ قوم تہذیب و تمدن میں بھی بہت آگے تھی، یہ خدا کی عطا کردہ نعمتوں سے بھی بہرہ ور تھی۔ پھر انہوں نے ملک میں سرکشی اختیار کر کے ناہمواریاں پیدا کرنا شروع کر دیں۔ ناہمواریوں سے اونچ نیچ اور طبقاتی تقسیم پیدا ہوتی ہے۔ قوم سمود کے 2 جرائم کے بارے میں سورۃ الاعراف میں ہے کہ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، سورہ 7 آیت نمبر 74۔
اور اس بات کو بھی یاد کرو اے قوم سمود کہ جب عاد کی قوم کی سرکشی اور نافرمانی کے نتیجہ میں تباہی کے بعد تم کو ان کا جانشین بنایا اور پھر ملک میں تم کو اس قدر تمکن بخشا کہ تم میدانوں میں محلات تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں مکانات بناتے ہو، تو تم خدا کی نعمتوں اور اس کے قانون کی قوتوں کو اپنے پیش نگاہ رکھو اور ملک میں فساد مت برپا کرو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنين۔ سورہ 4 آیت نمبر 75۔ اس کی قوم کے ان لوگوں نے جو سرگنے تھے اور مال و دولت کی ان کے پاس فراوانی تھی نے گھمنڈ کیا، اور انہوں نے نچلے طبقے کے لوگوں سے جو ایمان لا چکے تھے کہا، کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کا بھیجا ہوا رسول ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تم تسلیم نہ کرو تو دوسری بات ہے، ہم تو اس تعلیم پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں جو وہ دے کر بھیجا گیا ہے۔ اس قوم کا تیسرا جرم زمین پر ذاتی ملکیت کا تھا۔ ان لوگوں کی معیشت کا مدار غلہ بانی پہ تھا۔ یہ بھیڑیں اور دیگر مویشی پالتے تھے۔ اس دور میں زراعت اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی، مویشی پالنے کے لیے چراگاہوں اور چشموں کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ بڑے بڑے سرداران قوم نے تمام چراگاہوں اور ان کے اندر بہنے والے چشموں کو اپنی ذاتی ملکیت قرار دے رکھا تھا۔ جب سرداروں کے مویشی سیر ہو جاتے تب غریبوں کے مویشیوں کو چرنے اور پانی پینے کی اجازت ہوتی تھی۔ حالانکہ زمین اور اس کی پیداوار خدا کے سارے مخلوق کے لیے ہیں۔ زمین اور اس کی پیداوار کو ملکیت میں لینے کو قرآن فساد فی الارض کہتا ہے۔ قوم لوط، چوتھے نمبر پر قوم لوط کی داستان ہے۔ یہ قوم بحر مردار کے قرب و جوار میں رہتی تھی۔ یہ بہت سی اخلاقی خرابیوں میں مبتلا تھی، لیکن سب سے نمایاں ان کا جرم عمل اغلام یعنی صحبت ہم جنس تھا۔ جنسی اختلاط کا مقصد تو افزائش نسل اور معاشرے میں ایک خاندان کا یونٹ قائم کرنا ہے، لیکن قوم لوط نے افزائش نسل کے جوہر کو غیر فطری انداز میں بہانا شروع کر دیا۔ اس سے نہ صرف افزائش نسل کا عمل متاثر ہوا بلکہ اس سے خاندانی نظام بھی درہم برہم ہو گیا۔ قرآن نے انسان کے سطح تک جانے کو اسفل السافلین یعنی پست ترین درجہ کہا ہے، انہی کو کالانعام یعنی حیوان کہا ہے، انہی کو بلہم اذلو یعنی حیوانوں سے بھی گئے گزرے کہا ہے۔ اس قدر شنیع فعل کو مغرب نے اپنے ہاں جائز قرار دیا ہوا ہے۔ ان کے ہاں غیر شادی شدہ لڑکی کسی سے باہمی رضامندی سے جنسی اختلاط کر لے تو یہ کوئی جرم نہیں۔ اگر شادی شدہ عورت کسی غیر مرد سے جنسی اختلاط کر لے تو یہ بھی کوئی جرم نہیں۔ جرم تب بنتا ہے جب عورت کے شوہر کو اعتراض ہو اور وہ جرمانے کا دعویٰ کرے۔ مغرب کے محققین نے تحقیق کی ہے کہ جو معاشرہ فری سیکس ہو زیادہ سے زیادہ 3 نسلوں تک اپنے عروج کو برقرار رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ بہرحال ہم کسی کی تحقیق کی بنا پر نہیں بلکہ اس فعل کو اس لیے معیوب سمجھتے ہیں کہ خدا نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ قوم شعیب، 5ویں نمبر پر قوم شعیب کی داستان آتی ہے۔ یہ قوم کاروباری پیشہ تھی۔ تجارت میں ان کا معمول تھا کہ جب وہ کسی سے کچھ لیتے تو اس کا معاوضہ پورا نہیں دیتے تھے، ماپ تول میں کمی کرتے تھے، یعنی لیتے تو زیادہ لیتے اور دیتے تو کم دیتے تھے۔ قوم بنی اسرائیل، سابقہ اقوام تو مٹ مٹ آ گئیں لیکن یہ قوم ابھی تک زندہ ہے۔ جب اس قوم نے نظام خداوندی کے تابع رہ کر زندگی بسر کی تو نتیجے کے طور پر انہیں سرفرازیاں خوشگواریاں ملیں۔ آج بھی دنیا کی تاریخ میں سطوت داؤدی اور شوکت سلیمانی بطور ضرب المثل پیش کی جاتی ہے۔ اس کے بغیر نظام خداوندی سے منہ موڑنے کی وجہ سے یہ قوم ایسی پستی میں گر گئی کہ انہیں خانہ بدوش دی وینڈرنگ ایجیوڈ کہا جانے لگا۔ کوئی 2500-3000 سال تک ان کی یہ کیفیت رہی ہے۔ خانمہ خراب پھرتے رہے۔ آج انہیں مغرب اور امریکہ کی سرپرستی میں مملکت اسرائیل ملی ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ قوموں کے بچنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک بے حبل اللہ اور دوسرا بے حبل الناس۔ یا تو خدا کے سہارے کو مضبوطی سے کوئی قوم تھامے تو پھر آزاد دنیا کے اندر اسے سرفرازی نصیب ہوتی ہے۔ دوسرا طریق یہ ہے کہ دوسری قوموں کے سہارے کوئی قوم اپنی زندگی اور قوم کو برقرار رکھے۔ اس دوسرے طریق پہ قوم زندہ تو رہتی ہے لیکن بڑی ذلیل حالت میں زندہ رہتی ہے۔
بنی اسرائیل کو اگر مملکت نصیب ہوئی ہے تو بحبل الناس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آج اگر یہ قومیں اپنی سرپرستی کو اٹھا لیں تو اس قوم کا دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ انبیاء کی تعلیم کا اتباع کرنے سے بنی اسرائیل کو سطوت و شوکت ملی۔ انبیاء کی تعلیم سے منہ موڑنے کی وجہ سے یہ قوم ذلیل و خوار ہو گئی تھی۔ آیت نمبر 25۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اگر یوں تسلیم نہیں کرتے تو ان کے سامنے تاریخی شواہد پیش کرو کہ خدا نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں واضح طور پر بتانے آیا ہوں کہ تمہاری موجودہ غلط روش کا نتیجہ تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ قرآن کا انداز ہے کہ وہ نظری تعلیم کی صداقت کے ثبوت میں تاریخی شواہد پیش کرتا ہے اور ابتدا حضرت نوح علیہ السلام سے کرتا ہے۔ آیت نمبر 26۔ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ تمہیں چاہیے کہ غلط روش کو چھوڑ کر صرف قوانین خداوندی کی اطاعت اور محکومیت اختیار کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو مجھے خطرہ ہے کہ تمہیں بہت بڑی تباہی گھیر لے گی۔ تعبدو کے معنی پرستش پوجا پاٹ نہیں ہے، اس کے معنی ہیں صرف قوانین خداوندی کی محکومیت اختیار کی جائے۔ عبادت کا ترجمہ پرستش کرنے سے دین مذہب میں تبدیل ہو گیا۔ پاکستان کی عبادت اس کی پرستش کرنے میں نہیں ہے بلکہ اس کے معنی ہے پاکستان کے آئین و قانون کی اطاعت و محکومیت اختیار کرنا۔ آیت نمبر 27۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ اس پر اس قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے جنہوں نے انکار و سرکشی کی راہ اختیار کر رکھی تھی کہا کہ ہم تو تمہیں بس اپنے جیسا ہی ایک انسان دیکھتے ہیں، اس لیے کیسے مان لیں کہ تم خدا کے رسول ہو۔ باقی رہے یہ لوگ جو تمہارے پیچھے بے سوچے سمجھے لگ گئے ہیں تو ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ یہ تو ہم میں ادنا درجے کے نیچ لوگ ہیں، اور ہم کو تم میں ایسی بات بھی نظر نہیں آتی کہ تمہیں ہمارے مقابلے میں کوئی برتری حاصل ہو، لہٰذا ہم تو تمہیں بالکل جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ ہر نبی نے لا تعبدوا الا اللہ کی تعلیم دی اور ہر نبی کی قوم کے مالدار سرداروں نے مخالفت کی کیونکہ آسمانی نظام سے ان کے مفادات پر زد پڑتی تھی۔ آیت نمبر 28۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی عطا کردہ عقل و بصیرت سے کام لوں اور پھر اس نے ایک ضابطۂ ہدایت بھی مجھے دیا ہو جو سر تسر رحمت ہے اور تمہیں اس ضابطۂ حیات میں کوئی خوبی کی بات بھی نظر نہ آئے اور تم عقل و بصیرت اور ضابطۂ ہدایت کو پسند بھی نہ کرو تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ان باتوں کو زبردستی تمہارے گلے منڈ دیں۔ آیت نمبر 29۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي
أراكم قوما تجهلون. اور اے میری قوم کے لوگوں، میں دعوت کی خدمت کے عوض تم سے کسی مال و دولت کا طالب نہیں. میرا اجر تو بس اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور میں یہ نہیں کر سکتا کہ جو ایمان لے آئے ہیں انہیں اس لیے نکال دوں کہ تم انہیں رذیل سمجھتے ہو. اگر میں ایسا کروں تو یہ لوگ جب اپنے رب سے ملیں گے تو میرے متعلق کیا کہیں گے؟ تم انہیں جاہل کہتے ہو، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے جیسی جاہل قوم کوئی اور نہیں ہے. بہترین نظام وہ ہوتا ہے جس میں معاوضہ اس سے طلب کیا جائے جس نے کام پر لگایا ہے، کیونکہ انبیاء اکرام کو نبوت کے کام پر اللہ تعالیٰ ہی لگاتا تھا. اس لیے ہر نبی یہی کہتا تھا کہ میرا اجر تو بس اللہ ہی کے ذمہ ہے. بدترین نظام وہ ہوتا ہے جس میں تنخواہ تو کام پر لگانے والے ایمپلائر سے لی جائے اور وہ فریضے کی ادائیگی کے عوض رشوت ان سے طلب کی جائے جنہوں نے انہیں کام پر نہیں لگایا ہوتا. جو شخص پورے خلوص کے ساتھ اپنا فریضہ بغیر کسی لالچ کے ادا کر رہا ہے تو اس کی نیت اور دعوت پر کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا. آیت نمبر 30. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. اور اے میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان کو اپنے سے دور کر دوں تو یہ جرم ہوگا، تو خدا کے قانون کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ کیا تم لوگ معاملہ پر اس پہلو سے غور نہیں کرتے؟ صدق اللہ العظیم.